جی ہماری آج سورۃ بقرہ آیت نمبر 199 یہاں سے ہم نے شروع کرنا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. چھوٹی سی آیت میں بہت زیادہ تفصیل ہے. عرفہ میں وقوف اور وہاں سے واپسی کا حکم. سرداران قریش اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ممتاز رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا عرفات جانا ضروری نہیں ہے، ہم مزدلفہ ہی سے ہو کے واپس آ جائیں تو ہمارا حج ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں کہا گیا کہ نہیں، سب کو، وہ کسی بھی حیثیت کا ہے، کسی بھی گریڈ کا ہے، کسی بھی عہدے کا ہے، اس سے لازماً وقوف کرنا ہے عرفات کے میدان میں اور پھر واپس اس سے مزدلفہ میں بھی وقوف کرنا ہے. کیونکہ جو اہل مکہ تھے وہ وہاں پہ وقوف نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ باہر کے لوگوں کے لیے حکم ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، جہاں سے بھی، جو اس علاقے سے بھی آپ ہیں، عرفات سے واپس لوٹیں گے تو وقوف جو ہے مزدلفہ وہاں آپ وقوف کریں گے اور پھر وہاں سے دوسرے دن، جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو بتایا تھا، وہاں سے سورج نکلنے کے بعد پھر ہم مکہ میں دوبارہ داخل ہوں گے. اب اس میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیشہ پرہیز لازم ہے. ہم کسی عہدے پہ ہوتے ہیں یا بہت مصروف ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو تحفے بھیج دیتے ہیں شادی پہ یا غمی پہ رکا اور کہتے ہیں ہم مصروف تھے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا میسج ہمارے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ایسی مصروفیت کہ جس کے چھوڑنے سے کوئی دینی نقصان ہے، لیکن ایک تھوڑا تکبر بھی ہوتا ہے کہ میڈ ہی ہے نا، کام والی ہی ہے نا، پی اے نہیں ہے نا، چوکیدار ہی ہے نا، ڈرائیور بھی ہے نا، نہ بھی گئے تو کیا ہے، دروافے میں ڈال کے اس کو 10,000 20,000 بھیج دیں گے. یہ غلط چیز ہے. اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے یا تو آپ معذرت کریں کہ میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے، جب بھی مجھے ٹائم ملا میں آؤں گی، پھر آپ تحفے لے کے جائیں. پہلے دے آئیں یا تو کہ میں ان دنوں بہت بیزی ہوں یا بعد میں چلی جائیں. اس کو تحفوں کی نہیں ضرورت ہوتی، اگر آپ آ جائیں تو اس کا زیادہ مان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عبادت میں بھی قومی امتیاز اور نسلی برتری کوئی چیز نہیں. آپ پہلے مسجد میں پہنچیے تو آپ کا حق کیا صف نہیں. اگر آپ پہلے نہیں پہنچی، چاہے آپ کتنی ہی بڑی اسکالر ہیں، کتنی ہی بڑی علامہ ہیں، عالمہ ہیں، آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا چاہیے. یہ چیز ہے کہ کوئی آپ کو رسپیکٹ کے لیے آپ کو جگہ دے دے، لیکن آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے جگہ رکھی جائے اور میرے لیے جگہ چھوڑی جائے. مردوں کے لیے تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ وہ اہل علم کھڑے ہوں گے کہ اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے، کسی ریزن سے اس کو توڑنی پڑ رہی ہو، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہماری اپنی مسجد میں، آپ دیکھیں جو انتقال کر گئے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. خطبہ دیتے دیتے وہ تھوڑا سا چکرا گئے تو ان کو ہٹا کے فوراً دوسری جگہ اہل علم. اب اگر ہم جیسے نالائق ادھر بیٹھے ہوں گے تو ہم تو بھکلا جائیں گے، کیا ہوا کیا ہوا، شور و گل، آواز ہی نہیں آئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک دم امام صاحب کی جگہ دوسروں کی آواز کیوں آ رہی ہے. خطبے کے بعد، جمعے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور اسی طبیعت میں ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے ارد گرد اہل علم بیٹھے جائیں اور ان کی سیٹیں مختص ہوں، وہ جماعت میں کھڑی ہوں. اگر نماز ٹوٹ جائے، توڑنی پڑ جائے اور کوئی ایسا شرعی عذر اور وہاں سے نکلے تو دوسرا وہیں سے امامت شروع کر دے. ٹھیک ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کوئی ریزن ہے اور وہاں سے چلے گی، ورنہ ادروائز کسی کے لیے سیٹ رکھنا ضروری نہیں. سب یکساں ہیں، سب برابر ہیں. اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی قدر ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی قدر ہے. ٹھیک ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عرفات والوں کے بارے میں آسمان والوں سے فخر فرماتا ہے اور ان سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کی طرف جو میرے پاس برگندہ بال غبار آلود حالت میں آئی ہیں.
حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سے افضل دن وہ 10 دن ہے، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ پوچھا گیا اللہ کے راستے میں ان کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا انہیں ان کی کوئی مثال نہیں، مگر ان کی مثال اس آدمی کی طرح جس کا چہرہ اللہ کی راہ میں خاک آلودہ ہو، اور اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے کوئی افضل دن نہیں، یعنی جہاد بھی نہیں اللہ کے اس جہاد میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور زمین کے رہنے والوں کی وجہ سے آسمان والوں پہ فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندوں کی طرف دیکھو، میرے پاس برگندہ بال اور غبار آلود ہو کر قربانی کرتے ہوئے آئے ہیں اور دور دراز راستوں سے آئے ہیں، میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، میرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، حالانکہ کہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، اور آگ سے آزاد ہوتے ہوئے مرد اور عورتیں اس دن سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی، یعنی وہ دن ہے جس دن کثرت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عرفہ کی رات کو اہل عرفہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف میرے پاس کس حال میں آئے ہیں، دور دراز راستوں سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن قریظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن سے بڑھ کر اور کسی دن شیطان ذلیل اور حقیر اور رسوار اور غیظ و غضب میں نہیں جلتا، اور یہ اس وجہ کہ عرفہ کے دن اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا درگزر فرمانا ہوتا ہے۔ اور جو اس نے بدر کے دن بھی دیکھا تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ بدر کے دن اس نے کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اسی طرح اس میں بھی فرشتے اترتے ہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سواریوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نوجوان عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کے متعلق فرمایا، اس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، فرمایا اے میرے بھتیجے، آج کے دن جس نے قابو میں رکھا اپنی نگاہ کو مگر ان سے صرف حق دیکھا، اور اپنے کانوں کو قابو میں رکھا مگر حق کی آواز سنی، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھا مگر اس سے حق بات کی، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے عرفہ کے دن کی، عرفات کے میدان کی۔ ذرا ان کو جگا دیجیے، خراٹوں کی آوازیں ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ نہیں یہ آنٹی ہماری سوئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، حیثو افاض الناس۔ اب جب آپ لوٹیں تو وہاں کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں فاستغفر اللہ، اللہ کی بخشش مانگنی ہے۔ استغفار کا حکم یاد دیا جا رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر آپ نے دیکھا عبادات کی تکمیل کے بعد اپنے ذکر کا حکم دیا، اور خاص طور پہ استغفر اللہ کا، کہ کوئی کمی بیشی ہو، کوئی لرزش بھول ہو گئی ہو، کوئی بے دھیانی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم کیا استغفر اللہ تو کہتے لو میں نے کوئی غلط کام کیا۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ عبادت کے بعد بھی ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ ہم تو اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سید الاستغفار پڑھا کرو۔ سید الاستغفار کون سا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں،
جتنا مجھ سے ہو سکا. میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام کاموں کی شر سے جو میں نے کیے، اور میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. بس تو میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس استغفار کو یقین رکھتے ہوئے دن کو پڑھے، اس دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو آدمی اس استغفار کو یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسی دعا سکھاتے جو میں نماز میں پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس تو اپنی خاص مغفرت کے ساتھ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بہت زیادہ فضیلت آپ کو کتابوں میں ملے گی. یہاں پہ ہم نے مختصر سا ذکر کیا تاکہ ہماری عادت بن جائے کثرت سے استغفار کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اپنے بندے کو بخش دے. حدیث ہے نا کہ انسان تمام کے تمام خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ خطا کار کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ استغفار پڑھ لے، یعنی معافی مانگ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ان سے خطا کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اب یہ مقام شکر تھا، مقام شکر ہے کہ نماز حج پورا ہوا اور وہ لوٹے. اپنے کہا گیا اوقات کو یعنی وقت کو فضول باتوں میں، فضول کاموں میں ضائع نہ کرو، کیونکہ یہ قبولیت کا موقع ہے. نماز کے بعد بعض اوقات اتنی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ دعا مانگ ہی نہیں پاتے، اٹھتے اٹھتے مانگ لیں. یہ قبولیت کی گھڑی ہے. دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی کون کون سی ہے؟ قرآن کمپلیٹ ہو. کمپلیٹ سے مراد جیسے آپ کی کلاس ختم ہوئی، آپ نے اپنا روزمرہ کا پڑھا. اسی طرح تفسیر کی کلاس کمپلیٹ ہو. اسی طرح آپ کے حج جب کمپلیٹ ہو، روزے کھلنے کے وقت کی دعا، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اسے ضائع مت کیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کے مناسک الحمدللہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق کمپلیٹ ہو گئے. اب اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی کا نہیں، اس سے زیادہ شدید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو کبریائی، اللہ تعالیٰ کی تو بڑائی بیان کرنے سے انسان قاصر ہے. جتنا ہو سکے وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر میں اپنا وقت لگا دے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب بتایا گیا کہ حاجیوں کی دو کیٹیگری، عبادت گزاروں کی دو کیٹیگری، ہر معاملے کی دو کیٹیگری، ایک اخلاص والے، ایک منافق، ایک دنیا دار، ایک دین دار، ایک اللہ سے محبت کرنے والے، ایک دنیا سے محبت کرنے والے. کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں دنیا عطا کر. آگے بریک. وما لهم فی الآخرۃ من خلاق. ان کے لیے تو پھر آخرت میں کچھ نہ ہوا نا. کل ہمارا کیا لیکچر تھا؟ جو مانگو گے وہ پاؤ گے. اب مانگ کیا رہے ہیں؟ دنیا. یعنی جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کی زندگی کا تمام تر مقصد دنیا کا مفاد ہے، اس کا اصول ہے، تو پھر اس کو صرف دنیا ہی چاہیے ہوتی ہے. اب ہوتا کیا؟ ملتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا. یہ کون مانگتا ہے؟ جو فکر آخرت سے دور ہوتا ہے. جس کو فکر آخرت لگ جائے اسے دنیا کی فکر بھول جاتی ہے. بہت سے دولت مند لوگ بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کرواتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف اور دعاؤں سے بھی دولت کی ترقی، تجارت میں فروغ اور برکت اور اغراض دنیا ہی ہوتی ہے، اس میں کامیابی. کیا کوئی اپنے مرشد کے پاس یا پیر کے پاس جا کے کہتا ہے اب دعا کریں میری آخرت اچھی ہو جائے، مجھے جنت میں دوست کے اعلیٰ درجے ملے؟ پیر بنائے اس لیے لوگوں نے
ایک عارضی سہارے ہیں نا کہ ان کی دعا سے، ان کے تویز سے، ان کے داغے سے، ان کے گنڈے سے، ان کے چلے سے میرا فلاں رکا ہوا کام ہو جائے گا. جیسے کل بھی میں نے کہا تھا نا، ہم دعا مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. وظائف کیا ہے؟ وظائف کی کتابوں کی کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں. انہیں وظائف کا نام دے دیا، 41 دفعہ پڑھے، 32 دفعہ پڑھے، 31 دفعہ پڑھے. یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں. اور بہت سے لوگ وظائف پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں. اب کیا عبادت ہے جی؟ وہ فجر سے اشراق تک بیٹھتا اور اتنے وظیفے کر لیتا، بڑا پرہیزگار ہے. اسے عبادت گزار نہیں کہتے جو وظائف میں الجھا ہوا ہے. حقیقت میں وہ خالص دنیا پرستی ہوتی. ذرا وظائف پوچھے نا، کوئی کاروبار کے لیے ہے، کوئی گھر میں برکت کے لیے، یعنی سارے وظائف کا طالب دنیا 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 ہی ہے. بچے نے پیپر دینے ہیں CSS کے یا کچھ، اس کے لیے وظیفہ پڑھا جا رہا ہے. کاروبار میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس کے لیے. کوئی پراپرٹی نہیں بک رہی، اس کے لیے. کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، اس کے لیے. پوچھیں ذرا وظائف کی کتابوں میں کیا ہے؟ اس کے لیے یہ پڑھیں، اس کے لیے اس کے لیے پڑھیں. رشتے نہیں ہو رہے رکے میں، یہ پڑھیں. بچی گھر آ کے بیٹھ گئی ناراض ہو کے، اس کے واپسی کے لیے یہ پڑھیں. یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ اور ہوتا ہے. تو حقیقت میں وہ خالص دنیا پرستی ہوتی ہے. بہت سے لوگ زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تویز سے ہمارے کام نکلے. اپنی والدہ سے جب آپ دعا کر کہتی ہیں، اپنے استاد سے تو کہا کریں دعا کریں اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. ٹھیک ہے، ان سے کہا کریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لے. دنیا بھی ضرور مانگے، اللہ سے مانگے. دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے آگے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا کر، اس کی تمام بھلائیاں، اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف فرمائی جو اس سے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتا ہے. دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے. اس لیے یہاں یہ ذکر ہوا، اور ان دعاؤں کا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا. اس دعا نے دنیا کی ہر خیر اور بھلائی کو جمع کر دیا اور ہر خرابی اور برائی کو دور کر دیا، کیونکہ فی الدنیا حسنہ جامع الفاظ میں مل گئے، جس میں صحت، عافیت، وسیع و کشادہ رہائش، خوبصورت زوج یا ازواج یعنی کپل کہہ لیں، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، وسیع رزق، علم نافع، عمل صالح، عمدہ سواری اور اچھی تعریف وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی تضاد بھی نہیں ہے. جہاں تک آخرت کی بہتری اور بھلائی کا تعلق ہے تو اس کی سب سے اعلیٰ صورت تو جنت میں داخل ہونا اور اس سے متعلق دیگر امور ہے. یعنی میدان حشر میں بڑے بھاری خوف سے نجات، حساب میں آسانی، اور اسی طرح کے آخرت کے دیگر جو معاملات ہمیں پیش آئیں گے ان میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرنا. اور پھر جہنم سے نجات کا تعلق الگ کہہ دیا اور ہمیں عذاب سے بھی بچانا، کیونکہ کچھ گناہوں کی سزا کی پاداش میں کچھ عرصے کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کے بعد النبی کی شفاعت یا ایمان کی بڑھوتری کی وجہ سے ان کو نکالا جائے گا. لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں آگ کے عذاب اس کی آوازوں سے بھی دور رکھے اللہ تعالیٰ. تو اس کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اس کے اسباب مہیا کیے جائیں، اور وہ اس طرح کے نہ صرف محرمات اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے بلکہ شبہات کو بھی ترک کر دیا جائے. قاسم بن عبد الرحمن، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، انہوں نے کہا کہ جسے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی مل گئی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا گیا. یہ دعا رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان پڑھی جاتی ہے. آپ راؤنڈ کریں گے طواف کا، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو لے کے جائے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. تو رکن یمانی کے پاس جب حاجی پہنچتا ہے تو اس کارنر سے لے کے حجر اسود کے کارنر تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سکھائی. بہت بہترین اور جامعہ دعا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ذکر اذکار کریں، کثرت سے یہ دعا سارے دن میں پڑھا کریں.
اس دعا کی جامعیت کی وجہ سے سنت میں اس کی ترغیب آتی ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی نصیب کر اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا بیماری کے سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے دے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اس کی طاقت اور استطاعت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ یہ اس حدیث کو سیاست کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ تو یہاں رک کے میں نے اس لیے تھوڑا سا آپ کو دعا کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، لیکن دعا کا مفہوم آپ کو پتا ہو اور جب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا تو پھر آپ زیادہ محبت سے اور توجہ سے اس کو مانگتے ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامعہ ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی اس میں ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس میں سے مسئلہ دیکھیں کہ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت سمجھتے اور کہتے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیالی ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت اور اطاعت سب میں دنیاوی ضروریات کا محتاج ہے۔ یہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور مومن کی بنسبت قوی مومن زیادہ پسند ہے۔ اس لیے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اور جنت کے اصول کا شوق پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ انسان پھر اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ نمازیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ان کے اوقات نکل جاتے ہیں، نمازیں ملانی پڑ جاتی ہیں یا قصر کرنی پڑ جاتی ہے، وہ لذت نہیں رہتی بیماری میں جو انسان طاقت اور صحت کے ساتھ پڑتا ہے۔ پھر قرآن زیادہ سیکھنے کا دل چاہتا ہے، قرآن زیادہ سیکھنے کا دل چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمت نہیں ہوتی، تھک جاتا ہے، سانس اکھڑ جاتے ہیں، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں فٹ رہوں، کلاس میں بھی فٹ بیٹھوں۔ تو جن کو محبت میں نے کہا نا لذت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ پراپر خیال رکھتے ہیں اور وہ زیادہ چل کرنے والے خوش رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں اس لائف کو کہ اس سے نکل جانا ہے، اس لیے یہاں کے غم اور پریشانیوں میں زیادہ نہیں پریشان ہونا، انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے تو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے گا تو وہاں ہم سکون سے رہیں گے۔ تو اس لیے ربانیت کی بھی یہاں سے جڑ کاٹی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہ کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائشیں بھی طلب کرتے تھے۔ یہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد اور بزرگی کے خلاف سمجھے وہ بھی مقام انبیاء سے بے خبر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی دعا مانگی۔ ہاں صرف دنیاوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنا لے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ جیسے میرا اپنا تجربہ ہے، کسی کو اولاد کا بہت تھا تو میں نے کہا چلیں ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو وہاں اس کا بہترین نعم البدل ہوگا۔ تو اس نے ایک دم سے کہا نہیں مجھے یہاں ہی چاہیے، مجھے وہاں کا نہیں ضرورت۔ تو اس طرح کے جملے انسان کو ایک تو کفر میں لے جاتے ہیں، ایک افسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ اتنی ہی ملے گی دنیا جتنی آپ کی تقدیر میں لکھی ہے، مانگتے رہیں گے پھر بھی دعا سے، صلہ رحمی سے اور صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، لیکن اس کی مرضی، وہ مالک ہے نا، آقا ہے، چاہے گا تو بدلے گا، نہیں چاہے گا تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا بدلنے میں۔ تو اس لیے دونوں چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور پر
حاجیوں کو آئندہ کے لیے تقوی کی ہدایت کی گئی کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، آگے احتیاط رکھو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے لیے ہے۔ ورنہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو چکا ہو اور حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہیں آئی۔ تو اس لیے جب حج کریں تو حج کو سنبھالے بھی ضرور، ایسا نہیں ہے کہ حج کر لیں اور حج کے بعد پھر اپنی پرانی روش میں خدا نخواستہ لوٹ آئے انسان۔ علماء نے فرمایا کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کا حج مقبول ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعا بھی اس کی قبول ہوتی ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرمانبرداری کا معاہدہ اس کے گھر کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدے کا پورے کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا۔ مجھے غیب سے ایک آواز آئی، ضمیر کی ہی ہوتی ہے، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس کے گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ بنا دیا۔ ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو ایک کیفیت بجائے بڑھنے کے غائب ہی ہو گئی۔ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے فرمایا حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع اور انکساری تھی، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے۔ حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے یہ حج ہی تمہارے غرور کا سبب بن گیا۔ ہم نے دروازوں پہ لکھا ہوتا نا الحج، اسی وجہ سے یہ کیفیت ظاہر ہوئی۔ احکام حج کے ختم پر تقوی کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی، کبریائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام نے فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔